السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر بندگی اور عبادت، ظاہری ہو کہ باطنی، انفرادی ہو کہ اجتماعی، مالی ہو کہ بدنی، اس ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہر عبادت کے مستحق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز، کوئی ذات کائنات کی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس قدر اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، وہ کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے اسوہ حسنہ، رسول، آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 16 جمادی الاولیٰ 1439 ہجری مطابق 2 فروری 2018 عیسوی، ہم ایک نیا علمی دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، جو ایک بہت ہی اہم موضوع پر مشتمل ہوگا، جس کے لیے بڑی اہم ایک کتاب ہم نے منتخب کی ہے، الادب المفرد، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، تالیف ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو میں۔ یہ کتاب جو ہے الادب المفرد ہے، کتاب کا نام الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ کیا ان کا مقام ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث لقب ملا ان کو، کہاں سے ان کا تعلق تھا، کب ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی سیرت طیبہ کیا رہی، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس کے مقدمے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ حق ہے کہ اس کو بتایا جائے۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم دین، علامہ گزرے ہیں، جن کا نام بچوں کو، مسلمانوں کو یاد ہے الحمدللہ، امام بخاری کے رحمہ اللہ کے نام سے۔ تو ان کی خدمات کیا رہیں، کیسے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی کیا قربانیاں رہیں، اور کتنی محنت کی طلب علم میں اور حدیث کی خدمت میں، علم طلب کرنے میں اور حدیث کی خدمت میں، سننے کے قابل ہے چیزیں ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ کلاس کی ابتدا میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ان کی یہ کتاب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الادب المفرد۔ ان کی ایک مشہور کتاب آپ جانتے ہیں، جن کی منتخب احادیث ہم پڑھا چکے ہیں یہاں پر کسی دورے میں، وہ ہے صحیح بخاری شریف۔ اس کو
مختصر نام ہے بخاری شریف، صحیح بخاری. اس کے علاوہ یہ بھی انہی کی کتاب ہے جس کو ہم یہاں پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. الادب المفرد. الادب المفرد نام سے ہی آپ کو پتا ہو گیا ہوگا یا اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب ادب پر ہے. ادب، آداب. کس کا ادب؟ اسلامی ادب. کون سا ادب؟ اسلامی آداب، شریعت کے آداب، جس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. تو یہ ادب ہے. الادب المفرد. مفرد کا مطلب علیحدہ، ایک، خاص، الگ، علیحدہ. انہوں نے المفرد کیوں رکھا؟ یہ ایک اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں ادب کے متعلق کچھ چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں جو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری میں کتاب الادب ہے. کتاب الادب، کتاب الصلاۃ، آپ کو پتا ہے نا، چیپٹر آف صلاۃ. کتاب الایمان، چیپٹر آف ایمان. کتاب الطہارہ، چیپٹر آف طہارہ. کتاب الحید، کتاب الزکوٰۃ. کتاب الصیام، چیپٹر آف کیا بولیں گے، زکوٰۃ. اسی میں کتاب الادب بھی ہے صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں. لیکن یہ جو کتاب ہے یہ وہ نہیں ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اسی لیے انہوں نے مفرد کا نام لکھا ہے، الادب المفرد. یہ ایک الگ مستقل کتاب ہے. صحیح بخاری میں جو کتاب الادب ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ سمجھنے والے کو یا سننے والے کو یہ سمجھے کہ یہ کیونکہ نام امام بخاری ہے، امام بخاری نے لکھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو چیپٹر آف ادب ہے صحیح بخاری کا وہی ہے. یہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے. الادب المفرد اس کو الگ انہوں نے لکھا ہے کیونکہ ادب کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. انہوں نے الگ سے حدیثیں کوٹ کی ہیں، جمع کیا ایک اچھا مجموعہ، ایک اچھا ذخیرہ، جس کا نام الادب المفرد رکھا. الگ ادب. کیوں الادب المفرد؟ تاکہ طالب علم کو یہ التباس نہ ہو کہ یہ صحیح بخاری کی کتاب الادب ہے. سمجھ میں آیا؟ یہی وجہ ہے اس کتاب کو لکھنے کی. اور اس میں نبوی آداب، شرعی آداب، اسلامی آداب ذکر کیے گئے ہیں. آپ کو ادب کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلے ادب کہتے کس کو ہیں، اس کی اہمیت اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. ادب، آداب، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے با ادب. کتنا اچھا ادب ہے، دیکھو آپ کے پاس ادب نہیں ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ ادب جس کی پلورل آداب ہے، عربک ورڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عربک لفظ ہے. کیا مطلب ادب کا؟ ادب کا مطلب دو باتیں علماء نے بیان کی اس کی تعریف میں. ایک، استعمال ما یحمد من الاقوال والافعال. ایسی چیزیں استعمال کرنا زندگی میں، ایسے کام کرنا، ایسی باتیں کرنا جس کی تعریف کی جاتی ہے، جو قابل تعریف ہیں. قابل تعریف اقوال اور افعال کو ادب کہتے ہیں، جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے. قابل تعریف اقوال اور آداب کا استعمال، اقوال اور افعال کا. قول، ایسی باتیں جو قابل تعریف ہیں، جو اچھی سمجھی جاتی ہیں. ایسے کام جو اچھے سمجھے جاتے ہیں شریعت کی روشنی میں، اس کو کیا بولیں گے؟ ادب. ایک. دوسرا ایک معنی بیان کیا علماء نے، استعمال مکارم الاخلاق فی تعاملات الانسان. انسان اپنی زندگی میں اچھے اخلاق اپنائے. انسان کا اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کا پایا جانا یا اپنایا، اس کو کہیں گے ادب. یعنی اخلاق کو ادب کہا گیا. تعاملات، اپنی اس کی جو معاملات ہیں زندگی میں، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ، رسول کے ساتھ اس کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ، اس میں مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق، اس کو کہتے ہیں ادب. تو ادب کا دو معنی بیان کیا. ایک کیا ہے؟ ایسے اقوال اور ایسے افعال جن کی تعریف، قابل تعریف، جو اچھے ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ اچھی باتیں، اچھے کام. اور مختصر کریں گے، اچھی باتیں، اچھے کام، اس کو بولیں گے ادب. یا ایسے اخلاق جو انسان، اچھے اخلاق جو انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں یا زندگی میں اپنائے. اچھے اخلاق جو انسان اپنی زندگی میں اپنائے، اس کو کیا بولیں گے؟ ادب. ادب کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے ادب کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے آپ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے انسان کی ہدایت کے لیے، بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے، جو قیامت تک ہدایت کا کام کرتی ہے کتاب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت، قرآن ہدایت ہے ہر ایک کے لیے. اس کلام اللہ میں آداب ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. یہ اہمیت ہے آداب. بتایا ادب کیسے ہونا چاہیے. آداب قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اور ان کا حکم دیا گیا ہے اپنانے کے لیے. اس سے اہمیت نہیں معلوم ہو رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان آداب کو اپنائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آداب کا ذکر ہے. تعلیم دی آپ نے اپنے ماننے والوں کو، امت کو آداب کی تعلیم دی، آداب سکھائے، آداب بتائے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا. اس سے ادب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ادب انسان کی زندگی کو کامیاب کرتا ہے. قد افلح من زکاہا، اللہ کہتا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کر دیا، اسلامی آداب اپنائے تو وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا. زندگی کامیاب ہوتی ہے آداب سے، ادب سے. اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، آدمی جنت کا مستحق بنتا ہے ادب سے. اس کی دنیا سنور جاتی ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے، دارین کی فلاح ہے اس میں ادب سے. ادب ہے تو انسان ہے کامیاب، ورنہ ناکام ہے انسان. آداب ایسی چیز ہے جس سے لوگ، اس کی اہمیت پر غور کیجئے، لوگ حق کو قبول کرتے ہیں. ادب کی اہمیت یہ ہے. صرف ادب کو دیکھ کر انسان کے لوگ حق کا راستہ اپناتے ہیں. اس کی بات نہیں سنیں، اس کو دیکھیں، صرف اس کے آداب کو دیکھیں. ایسی کتنی مثالیں سلف صالحین میں، پیارے مسلم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ ان کے آداب کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھے. نہیں پڑھے؟ کتنے واقعات نہیں اللہ کے رسول کے. کافروں نے ان کے آداب کو دیکھا. صادق اور امین کیا ہے؟ یہ ادب نہیں ہے؟ صحابہ کے کیسے واقعات، آپ محدثین کے، فقہا کے، تابعین کے، سلف کے، ان کے آداب، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ حق کی گواہی دی. یعنی یہ ادب ذریعہ بنا کسی کے ایمان لانے کا. کتنی بڑی بات ہے، یہ اہمیت ہے اس کی. آئیے اس کے بعد، ظاہر بات ہے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور واضح بھی ہوگی چیز کہ ہم جو ادب پڑھیں گے وہ کون سا ادب پڑھیں گے؟ ہم اسلامی ادب، غیر اسلامی نہیں. کیونکہ ادب دو قسم کے ہیں، ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی. ایک وہ ادب جو اسلام سکھاتا ہے اور وہی چاہیے ہم کو. ایک وہ ادب جو دنیا سکھاتی ہے. تو کون سا ادب ادب ہے اصل میں؟ وہ تو ادب نام ہے اس کا. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. سونا بولنے سے سونا ہو گیا نہیں ہو گیا. مولوی سمجھ گئے ہم یوٹیوب پہ دیکھ کے، ان کو نہیں ہے بھائی مولوی، تقریر آتی ان کو خالی. تقریر سن کے آپ عالم سمجھ گئے، نہیں ہوتے عالم. ہر جبہ پہننے والا عالم ہوتا ہے، ہر مائک پکڑنے والا عالم ہوتا ہے، ہر بیان کرنے والا عالم ہوتا ہے. یہ عالم ہوتا ہے، علم والا عالم ہوتا ہے، علم والا عالم ہوتا ہے. تو ادب بولتے ہیں اس کو لوگ. یہ کلچر ہے، یہ کیا بولے، کیریکٹر ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دے. کلچر نہیں، کیریکٹر سے بولتا ہے. لیکن ادب وہ نہیں ہے. ادب صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، وہی ادب ہے. اس کے علاوہ وہ ادب نہیں ہے، وہ جو دنیا سکھاتی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں، جو پڑھایا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے اور لوگ اس کو اپناتے ہیں زندگی میں. وہ ادب نہیں ہے. وہ ادب وہی ہے جو اسلام سکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور کوئی دین سچا نہیں ہے. دنیا کی تعلیم، اسلام کی تعلیم الگ ہے. دنیا جو سکھائے وہ صحیح نہیں ہے، اسلام جو سکھاتا ہے وہ صحیح ہے. دنیا کہتی ہے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے. دنیا سمجھتی ہے غلط ہے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہی صحیح ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سچا معبود ہے.
دین ایک ہی ہے صحیح، ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں۔ اسی لیے کیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر آپ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ادب، اسلامی آداب کو چھوڑیں، آپ غیر اسلامی آداب کو آپ اپنائیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام سچا ہے، اسلام حق ہے اور اس کی تعلیم حق ہے، تو آداب اسلامی آداب ہی ہوں گے۔ اسی لیے جن لوگوں نے، آپ دیکھیے پوری تاریخ اٹھا کے، اسلامی آداب اپنائے ان کی زندگیوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے غیر اسلامی آداب اپنائے، مغربی تہذیبیں اپنائیں، مغربی آداب اپنائے، کافروں کا طریقہ اپنایا، تو وہ لوگ عزت نہیں پائے، ناکام ہو گئے۔ یہاں مجھے مناسب ہے کہ میں بتاؤں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، بہت پیارا جملہ، بارہا میں نے بتایا اس سے پہلے خطبات وغیرہ کے ترجمے میں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ کیا بات ہے، دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اللہ نے اسلام سے ہم کو عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ کیا بات ہے، اسلام سے عزت ملی صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، آج تک مسلمان۔ کیا مطلب اسلام سے؟ اسلام پر عمل کرنے سے، نسبت سے نہیں۔ عمر ابن خطاب نسبت سے نہیں، کنیکشن سے نہیں، صرف عمل کرنے سے۔ اسلام پر عمل کیے، اللہ نے عزت دی۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے۔ تو عزت ملی کس کو؟ عزت کا سبب کیا بنا؟ اسلامی تعلیمات پر عمل، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق، اسلامی احکام پر عمل، اس سے عزت ملتی ہے قیامت تک۔ اگر اسلام پر عمل کرنے کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلامی آداب کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی نہج پر چلتے ہوئے اذلنا اللہ، اللہ ذلیل کر دے گا۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ تو آداب جس سے انسان نکھرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، باعزت مکرم معزز ہوتا ہے، وہ اسلامی آداب ہے۔ قرآن بتاتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کا ادب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے دنیا کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس کو کون سا ادب سکھانا ہے؟ ظاہر ہے نا بھائی، جو خالق ہے، جو مالک ہے ہمارا، وہ ہم کو بتائے گا کہ ہم کیسے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، ہم کیسے رہیں، ہمارے لیے جو رسول آئے ان کے ساتھ کیسے رہیں ہم، وہ بتاتا۔ تو اس نے بتایا جو اسلامی آداب ہیں، جو پڑھیں گے اس کتاب میں ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے رشتے بنائے، رشتوں کے حقوق اس نے بتائے، ماں باپ کے ساتھ ادب، رشتہ داروں کے ساتھ ادب، پڑوسیوں کے ساتھ ادب، بادشاہوں یا علماء کے ساتھ، اسلام بتاتا ہے، اسلام گائیڈ کرتا ہے۔ تو وہی تو صحیح طریقہ ہوگا۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کو اگر سکھائے ادب، انسان کو ادب بتا رہا ہے، وہ ادب جو اسلام میں نہیں ہے، غیر اسلامی چیز، اس نے سوچا ہے دماغ سے۔ اچھا، سورس کیا ہے جو آداب انسان کو بتا رہا ہے؟ دماغ، اپنے دماغ سے بتا رہا ہے۔ نہیں، عورت اور مرد دونوں میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں، بچوں کو جو ہے غصہ نہیں کر سکتے آپ تربیت میں، نہیں بچوں، اور نہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے، یا بڑا ہو گیا تو اس کو آزادی دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایڈلٹ ہو چکا ہے، ٹین ایج کا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو آزادی دینی چاہیے، جاؤ بیٹے جاؤ،
جیو اپنی زندگی جیسے چاہے، اس کے معاملات میں آپ دخل نہ دیں. نہیں، مائنڈ اس کو ایکسیپٹ بھائی اس کی اپنی لائف ہے. وہ اگر اپنی سہیلی کو لائے گھر میں، لڑکا اپنی ایک گرل فرینڈ کو گھر میں لے کر آئے، بڑا ہو گیا ہے، بچہ ہے، بور ہو گیا ہے، ایگزامس وغیرہ دیکھے بور ہو گیا ہے وہ، اب وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا اپنی گرل فرینڈ کو گھر میں لاؤں، اس کے ساتھ کھاؤں پیوں، دل لگی کروں، کچھ کھیلوں کروں، اس کے بعد اس کو ڈراپ کر دو. پک اینڈ ڈراپ، پک ہر اینڈ ڈراپ ہر. اب ماں باپ اس میں دخل کریں، یہ ادب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے. یہ بچہ ہے، فریڈم ہے، آزادی ہے، آپ چھوڑ دیجیے. اس کا دل کر رہا ہے تھوڑا سا نشہ کرنے کو، تھوڑا سا ڈانس کرنے کو، پارٹی اٹینڈ کرنے کو، ناچنے کو، گانے کو، فریڈم ہے. نفس کو خوش کرنا بھی ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے حالات کی، تو نفس کو ذرا خوش کرنا ہے. لہذا انجوائے یور لائف. اس کو انجوائمنٹ، انجوائنگ کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ غیر اسلامی تہذیب یا ادب. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، اسلام ہی بتائے گا ادب. آپ یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں سب، آپ اس کو ادب کا نام دیں، یہ صحیح ہے، نہیں، یہ غلط ہے. تو اسی یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. مینٹلٹی بھائی یہ کیا ہے؟ انٹرفیئر کیوں ہو رہے ہیں آپ بچوں کی زندگی میں؟ جینے دیں ان کو اپنی زندگی. اسلام نہیں. یا بچوں کو یہ آداب میں بتاؤں، ماں باپ کے آرڈرز کیا ہے؟ ہمیشہ آرڈر 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 آرڈر، اور ہر آرڈر پہ عمل کرنا ہے. واٹ از دس؟ لیو می پلیز، چھوڑو مجھ کو، ڈیڈی، پپا، مما، پلیز لیو می، مجھے رہنے دو. میں رات میں نہیں ہوں تو کیوں آپ پوچھتی ہیں کیوں نہیں آئے؟ کہاں تھے بیٹے؟ میں تھا میرے دوستوں کے ساتھ، میں گھومنے نکلا تھا. آپ ہر آرڈر پہ اجازت لے کے جاؤں، آپ سے انفارم کروں، بتاؤں؟ واٹ از دس؟ ہاں صحیح ہے بیٹے. کون سی لائف، کہاں ماڈرن زندگی گزارے مما، ماڈرن زندگی گزارے. ڈیڈی آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کرو، یہ کرو، اٹھو، وہاں جاؤ، یہ جاؤ. مت بولیے مجھے، آرڈرز مت دیجیے. میں زندگی، یہ دنیا کا ادب، دنیا کا ادب سکھاتی ہے بچوں کو. یہ فریڈم آف لائف، فریڈم کے نام پہ، حریت کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. لیکن اسلام نہیں کہتا اس کو. اسلامی آداب کیا ہیں؟ باپ اور ماں، والدین ہیں تمہارے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کے ساتھ ادب سے رہنا ہے. ادب میں نہیں ہے، بتائیے، حکم پر عمل کرنا ہے، الا ایک اللہ کی نافرمانی جانتے ہیں آپ. تو اسلامی آداب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہی وہ آداب ہیں جو انسان کو کامیاب بناتے ہیں. غیر اسلامی آداب نہیں جو دنیا نے بنائے یا لوگوں نے قوانین بنائے آزادی کے نام پر، یہ آداب نہیں ہے، یہ بربادی ہے. یہ اسی لیے دیکھیے جہاں غیر اسلامی آداب ہیں وہاں بربادیاں ہیں. رزلٹ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے. ایک طرف بچے کو اسلام کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، ایک فیملی ایسی ہے، گھر ایسا ہے، ماں باپ جو ہے اس کو اسلامی آداب سکھاتے ہیں. ایک فیملی ایسی ہے جس کو دنیا کیسے چل رہی ہے، دنیا کا طریقہ کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. اس کو فریڈم دی جا رہی ہے، آزادی دی جا رہی ہے. یہاں بھی بچہ، یہاں بھی بچہ، ادھر عبداللہ، ادھر عبد الرحمن. عبداللہ اسلامی آداب سیکھ رہا ہے، الادب المفرد پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے. اور عبد الرحمن جو ہے اس کو دنیا کے آداب، دنیا کس طریقے سے جا رہی ہے، آج کل کے بچے ویسے اس کو بنایا جا رہا ہے. آج کا بچہ، ٹوڈیز بوائے، اس کو بنایا جا رہا ہے غیر اسلامی آداب. اب عبداللہ جب بڑا ہو، عبد الرحمن جب بڑا ہو، اس کے دونوں کا رزلٹ دیکھیے آپ، عبداللہ کا اور عبد الرحمن، نتیجہ دیکھیے. یہ کامیاب زندگی گزارے گا، یہ برباد ہو جائے گا. نہیں ہے ایسی مثالیں. یہ تو دنیا کی بات کر رہا ہوں. مرنے کے بعد عبداللہ کا کیا انجام ہوگا، عبد الرحمن کا کیا انجام ہوگا. عبداللہ جو اسلامی آداب پر تھا، پاس و لحاظ کیا، عمل کیا، اللہ راضی ہوا، اس کو انشاءاللہ جنت ملے گی، اس کو بدلے ملیں گے. بلکہ ایک حدیث سناؤں تو آپ، عبداللہ کے والد کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے والد کو جنت میں داخل کیا. اس کے بعد جنت میں عبداللہ کے والد کو اللہ نے اونچا درجہ دیا. پریشان عبداللہ کے والد،
حدیث صحیح ہے، مثال دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. ایک حدیث ہے اس میں بچے اور ابا کا ذکر ہے. بچے کا نام عبداللہ نہیں ہے، کوئی بھی بچہ، عبداللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. عبداللہ این ایگزامپل، معلوم ہے آپ سمجھ میں آ رہا ہے. تو عبداللہ کے والد پوچھ رہے ہیں، اے اللہ یہ درجے بلند جو جنت میں مجھے دیے جا رہے ہیں یہ کس لیے؟ جنت میں میرے عمل سے میں آ گیا، ٹھیک ہے، اب جو درجات کی بلندی مجھے مل رہی ہے یہ کس لیے؟ جواب آتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے باستغفاری ولدک لک، آپ کا بچہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے دنیا میں. آپ کا بچہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ جنت کی درجات کی بلندی آپ کو مل رہی ہے. مغفرت کی دعا بچہ کب کرے گا؟ جب اس کو اسلامی ادب سکھایا جائے گا. یہ ہے عبداللہ کے ابا کا فائدہ، جو ابا نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اسلامی آداب سکھائے. یہ عبد الرحمن کیا کرے گا؟ ڈیڈی کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے انجوائے کرے گا زندگی. ڈیڈی گئے، ڈیڈی کی جائیداد آ گئی، کیا وہ مغفرت کی دعا کرے گا عبد الرحمن اپنے ابا کے لیے، اپنے ڈیڈی کے لیے؟ نہیں کرے گا. اس کو کہاں سکھائے آپ مغفرت؟ اس کو دعا کہاں سکھائے؟ ادب کہاں سکھائے؟ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کہاں سکھائے؟ وہ تو قرآن سکھاتا ہے، وہ تو حدیث، وہ تو دین اسلام سکھاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسلام ہی سے وہ ہے. دیکھیے ولد صالح یدعو لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیک بچہ جو دعا کرے اس کے لیے. اب ادب نہیں سکھائیں گے، اسی لیے دیکھیے یہ بچوں کی جو بدتمیزی گھروں میں ہو رہی ہے، بچے بے ادب ہو گئے ہیں. چیک کیجیے ذرا، ادب یا جنرلی طور پر دیکھیے آپ، ادب زندگی سے ختم ہے. دیکھیے آپ، بیوی کے اندر شوہر کا ادب نہیں ہے. چیک کیجیے میرے جملوں، بلکہ شروع سے لاؤ میں ابھی. سب سے پہلے لوگ جو ہے اللہ کا ادب نہیں کرتے ہیں. اللہ کا ادب ہے سب سے بڑا ادب، اللہ کا ادب. ٹھیک ہے، کیا ہے اللہ کا ادب ہے میں بتا رہا ہوں، وہی پوائنٹ لکھ کر آیا تھا میں آپ کے. اللہ کا ادب نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بے ادبی. ایسی باتیں اللہ کے بارے میں بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، ایسا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں جو نہیں رکھنا چاہیے، بدگمانیاں اللہ کے ساتھ. بیمار آدمی ہو رہا ہے تو اللہ کے ساتھ، دیکھیے ادب کیا ہے؟ حسن ظن ادب میں ہے نا؟ حسن ظن نہیں ہے. اللہ بیمار کر دیا تو شکوے شکایتیں ہیں، دلوں میں جو ہے ناراضگی ہے اللہ کو لے کر، لیکن ظاہر نہیں کرتا. یا بعض لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک زبان سے بھی شکوے شکایت کر دیتے ہیں اللہ کے بارے میں. بدگمانیاں آ رہی ہیں زندگیوں میں، یہ بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کا ادب ختم ہو گیا، اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا جا رہا ہے، اطاعت فرما برداری نہیں ہو رہی ہے، بے حیائی کی زندگی گزاری جا رہی ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتھینٹک، رواہ البخاری، رواہ مسلم بسند یا رواہ الامام احمد بسند صحیح، سند متن پکی ہے، اتھینٹک ہے، ثابت ہے. اس کے سامنے امتی کی بات کو رکھتے ہیں، غیر کے قول کو آگے رکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی بھائی. ادب کیا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں ادب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ جو قرآن نے ہمیں سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو رکھنا، یہ آگے بڑھنا ہے. ایسے مت کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن کی سورہ حجرات کی آیتیں نہیں ہے؟ تو یہ ادب ختم ہو چکا ہے لوگوں میں، بدعتوں پر عمل ہو رہا ہے، سنتیں نہیں. کیوں؟ ادب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا تو آپ کی سنتوں پر عمل ہوتا. آپ کی سنت ثابت ہے، صحیح ہے، اس کے سامنے کسی امتی کے قول کو نہیں لاتے تھے. اتباع کی جگہ تقلید آ گئی، یہ بے ادبی ہو رہی ہے. اتباع ادب ہے، تقلید بے ادبی ہے. کس کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن پر ایمان ہے، جن کا احترام واجب ہے. یہ ہو رہا ہے. دو ہو گئے. تیسری چیز دیکھیے آپ، لوگوں کے آپسی معاملہ. لوگوں کا ادب، اس میں سب سے بڑا ادب ہے ماں باپ کا. بچے اسلامی ادب نہیں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک بد ہو چکا ہے. جھڑکی دیکھنا، اونچی آواز میں بات کرنا، نافرمانیاں کرنا ماں باپ کی، ماں باپ کو تکلیف دینا قول سے یا عمل سے، فعل سے تکلیف دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرنا.
یہ سب چیزیں آج اولاد کی زندگی میں نہیں ہیں. اسلامی ادب نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. کیوں اختیار کیا ہم نے, کیوں یہ کورس ہم کریں؟ تاکہ ادب آئے, بے ادبی ختم ہو جائے ہماری زندگی میں. ہم پڑھیں شریعت کیا کہتی ہے, شریعت کیسے ادب سکھاتی ہے ہم کو. بچوں میں بے ادبی, ماں باپ کو لے کر, پھر میاں بیوی کا دیکھیے, شوہر کا ادب نہیں ہے اسلام, اس کے حقوق کیا کیا ادب اسلام. خیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب میں. آداب معلوم ہے بیوی کو؟ پتہ ہی نہیں. اس سے پہلے بچوں کا ماں باپ کا کیا مقام ہے. اب میتھس میں اسلامی ادب تو نہیں ہے نا بھائی, کیمسٹری میں اسلامی ادب ہے کیا؟ بتائیے آپ, کیمسٹری ہے؟ کیمسٹری میں لائیے, کیمسٹری کی کون سی بک لاتے ہیں آپ؟ لائیے بایولوجی, فزکس, سیوکس, کون سے ہیں, ہندی, انگلش, گرامر, کمپیوٹر سائنس, اور بھی کون سے ہیں نہیں معلوم ہے, نئے یہ ہمارے زمانے کے تھے. تو اس میں ہے اسلامی ادب؟ کہاں ہے پھر اسلامی ادب؟ قال اللہ قرآن میں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں. یہ آپ نہیں پڑھائیں گے بچوں کو, تو بچوں کو کہاں سے اسلامی آداب آئیں گے؟ چلیے, شوہر کے ادب, شوہر کا ادب سیکھتی بیوی سیکھ کر آتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نہیں سکھاتے نا. اس کو بھی دنیا کی تعلیم دی ہے, ایک دوسری تعلیم اس کو دی ہے, شوہر کو کیسے لے کے چلنا, شوہر پر کنٹرول کیسے, پیسے کیسے نکالنا, اپنے ہاتھ میں کیسے رکھنا. ننند ہے, بھاوج ہے, ساس ہیں, سسرے ہیں, سب سے کٹ. می اینڈ مائی فیملی ایک ٹاپک تھی بمبئی میں, بہرحال نہیں جا سکا میں, لیکن اس پر درس ہوگا بعد میں انشاءاللہ کسی جگہ انشاءاللہ. می اینڈ مائی فیملی, بس کٹ کرو سب. یہ اس کو سکھایا گیا. اب وہ شوہر کا ادب کیسے کرے گی بھائی؟ پھر شوہر کو بھی بیوی کے آداب کا خیال نہیں ہے. بڑے ہیں, ہم سے عمر میں بڑے ہیں, ان کے ساتھ ادب نہیں سکھایا گیا. کہاں اسکول میں سکھایا جاتا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے ادب کرنا ہے, معلمی کے ساتھ, علماء کے ساتھ, مسلمان باشوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. یہ سب اسلام ہی سکھاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اسلامی آداب کو پڑھیں. ادب 3 قسم کا ہوتا ہے, 3 قسم کے آداب ہوتے ہیں. نمبر 1 اللہ کا ادب, نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, نمبر 3 لوگوں کے ساتھ ادب. ادب مع اللہ, الادب مع الرسول, الادب مع الناس. 3 قسم کے آداب ہیں, اللہ, رسول اور لوگ. سب سے بڑا ادب ہے اللہ کا ادب, اللہ کے ساتھ ادب. کیا مطلب اللہ کے ساتھ ادب؟ اس میں ہے حیا, اللہ سے حیا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنا چاہیے, حیا کرو اللہ سے. مراقبت, اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے؟ مراقبہ. مطلب ہمیشہ ہر جگہ یہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ جانتا ہے. یہ ہے ادب اللہ کے ساتھ. اور کیا اللہ کے ساتھ ادب؟ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا, یہ ادب ہے. اس کے آرڈرز پر عمل کرنا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, روزہ رکھیں, پردہ کرو, پردہ کرے, سچ بولو, سچ. جو اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا, یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ. اور ہر وہ قول اور فعل جو اس کو ناراض کر دے اس سے بچنا, یہ ادب میں. ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کو ناراض کر دے اس سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ادب ہے. اور حسن ظن اس کے ساتھ کرنا, اس کے فیصلوں سے راضی ہونا. قضا اور قدر جو اس نے مقدر بنائی ہے, اس نے مقدر انسان کی تقدیر بنائی, راضی ہونا. جو اللہ نے فیصلہ کیا آپ کے حق میں, آپ کو پیسہ کم مل رہا ہے, سیلری کم ہے, پیسہ زیادہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹے نہیں ہے, ایک بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے ہم راضی ہوں, اس سے خوش ہوں, ناراض نہ ہوں. ادب ہے اللہ کا, بہت ضروری ہے. اس کی تعظیم, اس کو بڑا سمجھنا,
اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب آداب میں ہے۔ نمبر 2، الادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے؟ نمبر 1، ان کو اپنی لائف میں آئیڈیل سمجھنا، قدوہ حسنہ، اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کو اسوہ بنانا ادب یہ ہے۔ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیے، دنیا کو چھوڑیے۔ آپ کسی پلیئر کو، کسی ایکٹر کو، کسی پاپولر پرسنالٹی کو جو ہے اپنا آئیڈیل مت بنائیے۔ آپ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیے، یہ ان کے ساتھ ادب ہے ایک۔ دوسرا، ان کے آگے کسی کی بات کو نہیں رکھنا، جیسا کہ قرآن میں سورہ حجرات کی آیت جو میں نے بتایا، یہ ادب ہے ان کے ساتھ۔ کیا ان کی زندگی میں صحابہ کو بتایا گیا کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرو، مطلب زندگی میں ان سے جب بات کرو تو دھیمی آواز سے، ادب، آہستہ۔ زندگی کے بعد بھی مسجد نبوی میں، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں کہا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اسی سورہ میں ہے۔ آگے مت بڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مطلب آگے؟ ان کے قول کے آگے کسی کا قول مت بولو جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولیں، مت کرو جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، یہ ہے ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تیسرا، الادب مع الناس، لوگوں کے ساتھ ادب، مطلب ہر ایک کو اس کا مقام دیتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ لوگوں میں ڈفرینٹ لوگ ہیں بھائی، لوگوں میں بیوی بھی ہے، امی بھی ہیں، ابا بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چاچا چاچی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، لوگ بہت ہیں بھائی۔ کہ لوگوں میں کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لوگ، سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ہر ایک کے مقام کو پہچانتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ ادب ہے۔ جیسے امی کا ایک مقام ہے، ابا کا ایک مقام ہے، امی کا مقام امی کو دیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ ادب ہے امی کے ساتھ۔ ابا کا مقام، ابا کا جو مقام شریعت میں ہے، ابا کا وہ مقام آپ دیجئے اور ابا کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے حقوق کو ادا کیجئے۔ شوہر کا مقام، شوہر کے حقوق، بیوی کا مقام، بیوی کے حقوق، ہے نا، اماں کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا مقام، بچے ہیں ان کا، رشتہ دار ہیں ان کا، سب کا، کل حسب مقام، معاملہ سب کے ساتھ اچھا، ہر ایک کو ان کے حساب سے۔ انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے منازل پر رکھیں آپ، یہ لوگوں کے ساتھ ادب ہے۔ تو جو یہ تین قسم کے، یہ تین ہی قسم کے ادب ہے، تین قسم کے جو آداب ہیں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ادب قرآن اور حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب قرآن و حدیث میں موجود ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، رشتہ دار، حقوق الناس، معاملہ مع الناس، لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے، یہ تمام کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اور یہی اسی کو پڑھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دور حاضر میں جہاں جو ہے سیریلوں کے ذریعے یا دنیاوی سلیبس کو پڑھ کر، سلیبس میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سلیبس میں بھی ہیں بھائی، اور کیجئے تو بات سلیبس میں بھی ہیں، سٹوریز یا کہانیاں، فلمیں یا سیریلز کو دیکھ کر جو بچوں میں بے ادبی، اخلاق سے دوری، دین سے دوری، بڑوں کا احترام ختم ہو چکا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی آداب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس کورس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے یہاں پر انشاءاللہ، جو باقاعدہ آئندہ جمعہ سے کلاسز شروع ہوں گی اور اس کی نوٹس یا جو بھی ہے آپ تک پہنچا بھی دی جائے گی آئندہ کلاس سے انشاءاللہ۔ اور ہم اس کو پڑھیں گے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت کو مختصر پڑھتے ہوئے آئندہ کلاس میں جو ہے یہ کتاب الادب المفرد ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی پابندی کرنے کی، وقت کا خیال کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اسلامی آداب پڑھنے، سمجھنے اور اپنانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم ہے، بہت اہم کورس ہے، واللہ کہہ رہا ہوں۔ اور پہلا ادب جو شروع ہو رہا ہے والدین، ماں باپ، بہت ضروری ہے، بہت اہم کورس ہے، بہت اہم کتاب ہے جس کو امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور ان کی ایک سیرت بھی ہے بڑی شاندار جو آپ کو انشاءاللہ جس کا لب بلاب یا خلاصہ جو ہے مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آئندہ جمعہ۔ بچوں کو پتہ تو چلے کہ امام بخاری کون تھے رحمہ اللہ اور اسلامی ادب کیا ہے۔ پھر بعد میں نہیں بولنا کہ ہمارا بچہ بڑے ہونے کے بعد، شکایتیں مت کرنا بعد میں، بیٹے تم جو ہے
کیوں مجھ سے ایسی بات کرتے ہو؟ آپ کورس نہیں کروائے اسلامی، آپ اسلامی کورس نہیں کروائے، اسلامی ادب نہیں سکھائے، پھر شکایتیں مت کرنا، نہ بیویوں سے شکایتیں کرنا، نہ بیوی جو ہے شوہر سے کرے، نہ بچے ان سے کریں۔ اگر آپ اسلامی آداب نہیں سکھائیں گے تو آپ کے پاس کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ ان کی شکایت کریں کہ ان کو جو ہے ادب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب سکھائے، ادب کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔